الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی حدیث پاک بہت اہم نوعیت کی ہے، اس کو مکمل سماعت کیجیے گا۔ آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عطا سے غیب کی خبر دیتے ہوئے ہمارے اس موجودہ معاشرے کی مکمل وہ وضاحت کر دی تھی، خبر دے دی تھی کہ ایسے ایسے حالات بھی ہوں گے۔ جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے اندر دنیا کی محبت بہت زیادہ آ چکی ہے۔ ہم لوگ چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو بھی داؤ پہ لگانے، اس کو بیچتے ہوئے بھی بالکل وہ پرواہ نہیں کرتے، اور چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے۔ اس قدر بے حسی عام ہو چکی ہے کہ آج کتے کھلانے، چوہے کھلانے، مردار مرغیاں جانور کھلانے، گدھے کھلانے کے حوالے سے بھی کسی قسم کا کوئی شرمندگی، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ گندی گندی چیزیں نچوڑ کے ان کے آئل بنا کر وہ مارکیٹ میں بیچے جا رہے ہیں، اور انہی میں چیزیں تل تل کے لوگوں کو کھلائی جا رہی ہیں۔ انتہائی گندے ماحول میں اشیاء بنا کر کے صرف ٹگے آنے چاہیے، اس میں بھی باقاعدہ ملاوٹیں گندی چیزوں کی کر کر کے مسلمانوں کو بیچی جا رہی ہیں۔ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہوا پڑا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ وہ مقدس شعبہ یعنی ڈاکٹروں کا، جس کا کام ہی لوگوں کو اس حوالے سے ان کے جان کے حوالے سے ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اب اکثر ڈاکٹر ایسے ہی ہیں، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ہاں نیک بھی ہیں، لیکن بہت سی تعداد ایسے ڈاکٹرز کی بھی ہے جو اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کے جانوں سے، جسموں سے کھیلتے ہیں۔ جہاں آپریٹ نہیں ہونا وہاں آپریٹ کر دیں گے، غلط میڈیسنز لکھ کے دیں گے جو ان کو جن میں فائدہ زیادہ ہو، یا ایکسٹرا میڈیسنز لکھ دیں گے جو صرف اور صرف ان کی جیب میں پیسے جائیں گے، مریض کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی طرح غلط ٹیسٹ لکھ کے دیں گے، اور آگے ساری ملی بھگت ہوتی ہے۔ وہ بھی جو ٹیسٹ جہاں سے بندہ مریض کروانے جاتا ہے وہ بھی پرانی رپورٹوں پر وہ ٹیسٹ دے رہا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں حیوانیت اس قدر عام ہو چکی ہو، اس معاشرے کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تصویر کشی کی ہے، آپ وہ اندازہ کیجئے اس حدیث پاک میں کس قدر واضح طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کر دیا۔ آپ حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسی قوم آئے گی جن کے چہرے آدمیوں کی طرح ہوں گے اور ان کے دل شیطانوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ وہ لوگ چیر پھاڑنے والے بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، خون کو بہت زیادہ بہانے والے ہوں گے، یعنی قتل عام وہ ہو جائے گا، قتل بہت زیادہ عام ہو جائے گا۔ فرمایا کوئی قبیح یعنی بری حرکت ان سے نہیں چھوٹے گی، یعنی کوئی ایسا برا کام نہیں ہوگا جو وہ نہ کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ مردوں کو بھی قبروں سے نکال کر ان کو بھی گوشت اور ہڈیاں ان کے جلا کر کے کھا پی جائے، تو اس قوم کا کیا حال ہوگا، پیچھے کون سی چیز رہ جاتی۔ فرمایا کوئی قبیح یعنی بری حرکت ان سے نہیں چھوٹے گی۔ اگر تو ان سے بیعت کرے تو وہ تیرے ساتھ دغا بازی کریں گے، اور اگر تو ان سے غائب ہو تو وہ تیری غیبت کریں گے۔ یعنی کہ ایک مومن کسی لحاظ سے بھی ان سے امن و امان میں نہیں ہوگا۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو دھوکہ دیں گے، اور اگر آپ ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو پیچھے سے غیبتیں کریں گے۔ یعنی کسی کی عزت محفوظ ہوگی نہیں ایسے شریر قسم کے لوگوں سے، ایسا معاشرہ ہو جائے گا۔ اور بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، اگر امانت رکھوائی جائے تو خیانت کریں گے۔ ان کا بچہ سخت بد اخلاق اور شریر ہوگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور فرمایا اور ان کا جوان چالاک اور مکار ہوگا، اور ان کا بوڑھا نہ نیکی کا حکم کرے اور نہ برائی سے روکے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اچھا، یہاں بوڑھے کے حوالے سے کیوں قید لگا دی؟ ایک سوال ہوتا ہے نا، ویسے تو جوان کے لیے بھی یہ حکم شرع ہے کہ بھئی نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اس امت کا خاصہ یہ ہے۔ لیکن بوڑھے کے حوالے سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک بندہ یعنی بوڑھی عمر والا جس کو پتہ ہے کہ اب میں نے اس کے بعد جوان نہیں ہونا، اس کے بعد قبر ہی میری منزل ہے، وہ بھی بڑھاپے میں ایون دین کہ وہ اپنی اصلاح کی طرف نہیں آئے گا، اور نہ اس کو نیکی کی دعوت دینے کا کوئی شوق ہوگا، نہ برائی سے روکنے کا کوئی اس کو مسئلہ ہوگا، کیونکہ وہ خود برا ہوگا۔ تو اس عمر میں بھی اس کو اپنی آخرت یاد نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آگے سنیں، فرمایا ان کے ذریعے حصول عزت ذلت ہے، یعنی ایسے لوگوں کے پاس اگر آپ عزت ڈھونڈیں گے، ان کی محفلوں میں بیٹھیں گے،
ان کے ساتھ یاریاں لگائیں گے تو ذلیل و رسوا ہوں گے، ان کے پاس عزت نہیں آپ کو مل سکتی۔ پھر فرمایا اور ان سے کچھ مانگنا فقر ہے، یعنی ان سے کچھ مانگنا جو ہے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہے، تنگ دستی لانا ہے۔ پھر فرمایا کہ بردبار آدمی یعنی نیک خصلت نیک طبیعت آدمی ان میں گمراہ متصور ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بردبار آدمی ہوگا، اچھی طبیعت کا ہوگا، وہ گمراہ تصور کیا جائے گا کہ یہ بیوقوف ہے، یہ پرانے وقتوں کا ہے۔ اور فرمایا اچھی بات کا کہنے والا شک کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ اور فرمایا مومن شخص کمزور سمجھا جائے گا۔ کمزور اس معنی میں کہ جب بھی کوئی مومن بات کرے گا تو اس کے اگینسٹ بہت سے لوگ بھونکنے والے ہو جائیں گے، اس کی حق بات کو اس کو بول بول کے چپ کروا دیا جائے گا، لہذا وہ بولنے سے جو ہے مومن بولنے سے ہی وہ ڈرے گا کہ لوگ میرا رد کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آج یہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس معنی میں کہ مومن شخص کمزور سمجھا جائے گا، مومن کو اپنے حمایتی نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ معاشرہ اس قدر خراب ہو چکا ہوگا کہ بدکاری کو ہی سب کچھ سمجھا جائے گا، برائی کو ہی سب کچھ سمجھا جائے گا۔ آگے سنیں، فرمایا مومن شخص کمزور سمجھا جائے گا اور بدکار باعزت، اور ان کی تعظیم ہوگی، بدکار کو باعزت سمجھا جائے گا۔ اور سنت ان کے نزدیک بدعت، اور بدعت سنت سمجھی جائے گی۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ اس پر بھی تفصیلی کلام کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ایک میں آپ کو چھوٹا سا اس حوالے سے بتا دوں کہ آج چونکہ ہم قرآن اور حدیث کو بہت حد تک چھوڑ چکے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر احکام شرع، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے، دیگر جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں، ایک تعداد ہے جو چھوڑ چکی ہے۔ اب ہمارے ہی خاندانی بعض رسم و رواج جیسے کل 40واں صوم اور 11ویں میلاد، یہ وہ معمولات ہیں جو ہم نے جو ہے وہ نئے سے نئے ہم نے معاملے ایجاد کیے۔ اگرچہ اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن اگر دائرہ شریعت میں رہ کے کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ ایک نیکی کا کام آپ کہہ سکتے ہیں، لہٰذا نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، زیادہ سے زیادہ ایک نیکی کا کام آپ کہہ سکتے ہیں اگر اچھی نیت پلس دائرہ شریعت میں رہ کے کیا جائے، جو کہ آج اکثر محافل اس سے خالی ہیں۔ تو اگر کوئی یہ معاملے کرتا ہے، آج ہمارے ہاں ان چیزوں کو داڑھ سے پکڑ لیا گیا ہے، حالانکہ ہمیں تو حکم تھا قرآن اور حدیث کو پکڑنا، لیکن ہم نے قرآن اور حدیث کی اصل تعلیمات کو چھوڑ کے ان چیزوں کو جو ہم لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے نکالی تھیں اصالہ ثواب کی نیت سے، ان چیزوں کو ہی کل دین سمجھ لیا ہے۔ لہذا اگر آج کوئی 40واں نہ کرے، اپنے مرنے والے کا کل نہ کرے، صوم نہ کرے، تو لوگ اس پر برستے ہیں، اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں اور جاتی ہیں، تباہی ہو جاتی ہے، لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور اگر کوئی صحیح سنت پر عمل نہ کرے، واجب سرے سے فرض ہی چھوڑ دے، اس کو کوئی سمجھا نہیں جاتا، اس کو معمولی بات لے لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ، بالکل معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ یہی فرمایا کہ سنت ان کے نزدیک بدعت ہوگی اور بدعت سنت سمجھی جائے گی۔ تو ایسے وقت میں ان کے بدترین لوگ ان پر مسلط ہوں گے۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ، بدترین لوگ ان پر مسلط ہوں گے، اور ان کے نیک لوگ دعا مانگیں گے لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں ایسے شریر لوگوں سے بچنے اور اپنی نسلوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔